اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ دارالامتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ یہاں پر کئی لوگوں کو اللہ دے کر آزما رہا ہے، کئی لوگوں سے اللہ چھین کر آزما رہا ہے، اور کئی وہ ہیں جن کو اللہ عطا ہی نہیں کرتا۔ یہ آزمائش ہے، اللہ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بن دیکھے دنیا میں میرا حیا کون کر رہا ہے، بن دیکھے مجھے سجدہ کون کر رہا ہے، بن دیکھے میرے حکموں کے آگے گردن کس نے جھکائی ہوئی ہے، بن دیکھے وہ مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے۔ کسی کو اگر زیادہ مل گیا ہے نا، یہ بات توجہ سے سنیں، وہ اکڑے نہ، تکبر نہ کرے۔ جس کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے وہ چھاتی چوڑی کر کے نہ پھرے، اس لیے کہ جس کو زیادہ دیا گیا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہے۔ جس کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے نا، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس کوٹھیاں مربع ہیں، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کو اور زیادہ عاجز ہو جانا چاہیے، جھک جانا چاہیے۔ تمہارے رسول کو بہت ڈر ہے اس بندے پر جس بندے کو اللہ زیادہ نواز دے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تکبر میں آ جائے، ایسا نہ ہو کہ پٹڑی سے اتر جائے اور اپنے مالک کا نافرمان بن جائے۔ بھائی جس کو زیادہ دیا ہے اس کے لیے خطرہ بھی زیادہ ہے۔ کائنات کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الاکثرون ہم اقلون یوم القیامہ۔ جن کو زیادہ دیا ہے، جن کے پاس زیادہ مال ہے، محبوب کائنات فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ کنگال بھی وہی ہوں گے۔ بڑے خطرے والی بات ہے، بڑی ہوش والی بات ہے۔ جس کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے نا، اس کو چھاتی چوڑی نہیں کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس بندے کو جو ہے وہ ایسے بول اور ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ قرون آیا بڑی دولتیں لے کر، اللہ کے سامنے جھکا نہ، اپنی دولت پہ تکبر کیا، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ یہاں پہ ذوالقرنین جیسے بندے آئے جو مشرق سے چلے مغرب تک انہوں نے حکومت کی اور اللہ کے سامنے جھکے، اللہ نے حکومتیں بھی دے دی اور اللہ نے شانیں بھی عطا کر دی۔ تو جس کو جتنا زیادہ ملا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہے۔ اس لیے کوئی تکبر اور فخر کا بول انسان کو اپنی زبان سے نہیں بولنا چاہیے، اور کوئی ایسا رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ پتہ چلے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، سونے کے پانی سے یہ جملہ آپ لکھیں اور اس کو یاد کر لیں، جس کو اللہ تعالیٰ جوانی، صحت، عروج عطا فرما دے اور ہر نعمت کا اللہ اس کو کمال عطا فرما دے، جتنا کمال اللہ عطا کرتا جائے اتنا جو ہے وہ اپنے لہجے کے اندر نرمی پیدا کرتا جائے۔ یہ کامیابی ہے۔ چند ٹکے مل گئے تو جناب تکبر کے بول بولنے شروع کر دیے۔ چند نعمتیں اللہ نے کیا دے دی، کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ چار اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے چھٹے اس پہ کیا مار دیے ہیں کہ اب اس کے پاؤں زمین کے اوپر نہیں لگتے۔ نہ میرے بھائیوں، بڑی بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ ملک، یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ گھر ناشکری کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ اللہ ملکوں کے ملک اجاڑ دیتا ہے، قبیلوں کے قبیلے اجاڑ دیتا ہے، اللہ گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے جن گھروں میں تکبر اور ناشکری آتی۔ یہ سارا معاشرہ جو ہے یہ تکبر، ظلم اور ناشکری کی لپیٹ کے اندر ہے۔ آؤ یار تحریک چلائیں، اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور لوگوں کو شکر کی دعوت دیں کہ یار اللہ نے اگر کرم کر دیا ہے تو دیکھ دیکھ کر پاؤں رکھو، پھونک پھونک پر پاؤں رکھو۔ اگر اللہ نے کچھ نعمتیں دے دی ہیں تو اس کے باغی نہ بنو، اس کے تابع دار بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناشکری کی لپیٹ میں ہے سارا معاشرہ۔ مجھے بتائیے سب سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ جو میرے مالک کے حق کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کی توحید کے اندر شرک کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بے نماز بندہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس دھرتی کے اوپر شرک کے بعد سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔
ہر دنیا کے ہر معاملے کے اندر، شریعت کے ہر حکم کے اندر اللہ نے لچک رکھی ہے، اللہ نے رخصت رکھی ہے، اللہ نے تھوڑی سی جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ کوئی بھی آپ اللہ کا حکم دیکھ لیں، نماز کے علاوہ نماز کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش نہیں رکھی، ایک ذرے کے برابر بھی۔ شرک کے بعد یہ نماز ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے رخصت نہیں دی، کوئی لچک نہیں رکھی۔ میرے بھائیوں، آپ زکوٰۃ دیکھ لیں، بندے کے پاس مال ہے تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ مال بھی 1 سال بھر پڑا رہے تو پھر اس کی زکوٰۃ دینی ہے، ورنہ کسی بندے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کے پاس زائد مال نہیں ہے زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، مسافر جو ہے وہ نہ رکھے، آپ بیمار ہیں نہ رکھے، ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے روزے نہ رکھے، کوئی بیوی حاملہ ہے روزے نہ رکھے، اللہ نے بڑی چھوٹ دی ہے۔ اور حج کی تو بات ہی کیا کہ پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ ہر حکم کے اندر لچک رکھی ہے، لیکن نماز کے اندر اللہ نے ایک ذرہ برابر بھی لچک نہیں رکھی۔ کسی حالت کے اندر نماز معاف نہیں، کسی حالت کے اندر بھی۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو میں یوں سمجھا دیتا ہوں، ایک مریض ہسپتال کے اندر ہے، بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس کے ایک ہاتھ کے اوپر خون کی بوتلیں لگی ہیں، دوسرے بازو کے اوپر گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ پڑا ہوا اپنے بستر کے اوپر، اور پیشاب کی نالی بھی اس کو لگی ہوئی ہے، اور خوراک کی نالی بھی اس کو لگی ہوئی ہے، کپڑوں کے اوپر بھی پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، بسترا بھی ناپاک ہو چکا ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے حواس چل رہے ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لوگوں کو پہچان رہا ہے، حرکت نہیں کر رہا، جسم بھی پلید ہے اور حرکت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، خون کی نالی لگی ہوئی ہے اور اس کو خوراک کی نالی لگی، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس حالت میں بھی انسان کو نماز معاف نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے تو اس پلیدگی کی حالت میں بھی مجھے سجدہ کرے گا تو میں تب بھی قبول کر لوں گا۔ معافی نہیں ہے، جب تک سانس چلتی ہے، جب تک ہوش قائم ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ کتنی کو بیماری بندے پہ ہو تو بندہ نماز چھوڑ سکتا ہے۔ نوجوانوں کی بات نہیں ہے، تندرستوں کی بات نہیں ہے، گھروں کے گھر بے نماز پڑے ہیں، نوجوان نمازیں نہیں پڑھتے، اچھے بھلے ہٹے کٹے اللہ کی نعمتیں کھانے والے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ان کی بات نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہے۔ مریض کتنی بیماری کے اندر ہو تو وہ نماز چھوڑ سکتا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھ کر حدیث نقل کیا ہے، کائنات کے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بیماری کے اندر ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ جو ہیں بیمار ہیں، اس قدر بیماری کا غلبہ ہے کہ بے ہوشی آپ پر طاری ہو جاتی۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال اپنی زبان سے کیا کیا؟ اصلی الناس، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، ہم ینتظرون، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی بات کی، آپ کے اوپر غشی پھر طاری ہو گئی، پھر کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو کیا کہا؟ اصلی الناس، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں، ہم ینتظرون، اللہ کے رسول وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی ہے، تیسری بار پھر ہوش آیا ہے، سوال کیا کیا؟ اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے ہسپتال لے چلو، حکیم کو بلا لو، مجھے بستر پہ لٹا دو، میرے علاج کی کوئی فکر کرو۔ اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ فرمایا ہم ینتظرون، اللہ کے رسول وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مشکیں لاؤ، پانی بہاؤ میرے سر کے اوپر۔ پانی بہایا گیا، مشکیں لا کے آپ کے سر کے اوپر پانی بہایا گیا، آپ کو افاقہ ہوا۔ 2 صحابہ کو بلایا، حضرت علی کو، حضرت فضل بن عباس کو، فرمایا مجھے سہارا دو، مجھے مسجد کی طرف لے کر چلو۔
ایک کندھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، ایک کندھے سے حضرت فضل یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں، زمین پہ پاؤں نہیں لگتا۔ فرمایا زمین کے اوپر پاؤں نہیں لگتا، وہ صحابی اٹھا کر آپ کو لے جا رہے ہیں۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پہ اس طرح لکیریں بنتی جا رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں کے ساتھ، اس حالت کے اندر میرے محبوب مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنی بیماری کسی پہ ہو تو تب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو گھر کے اندر پڑتا ہے۔ سارا معاشرہ ناشکری کی لپیٹ میں آ چکا ہے، کوئی اللہ کی توحید کا انکار کر کے، شرک کر کے ناشکری کر رہے ہیں، اور کوئی بے نماز ہو کر اللہ کی ناشکریاں کر رہے ہیں، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی زبان جو ہے وہ ناشکری کر رہی ہے۔ پورا معاشرہ ناشکری کی لپیٹ کے اندر ہے۔ آئیے غور کیجئے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں کیا دعوت دیتا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ یار اللہ کوئی خیر کر دے، کوئی برکت کر دے، عزت دے دے، پیسہ دے دے، دولت دے دے، عہدہ دے دے، اللہ تعالیٰ شانوں میں اضافہ کر دے تو کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ کے جو بندے ہیں ان کا کردار ادا کرنا ہے، پھر ناشکری نہیں کرنی۔ پھر اللہ کے بندوں کا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کیسا کردار ادا کرتے ہیں جب اللہ ان کو شان دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، کیا ان کا کردار ہوتا ہے، کیا کریکٹر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا جو مقام میں نے پڑھا ہے چند آیات کے اندر، کیا موتی اللہ تعالیٰ نے سمو دیے ہیں۔ تھوڑا سا ان کا ترجمہ سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم عطا کیا۔ باپ اور بیٹے کو ہم نے علم عطا کیا تو وہ دونوں باپ اور بیٹا کیا کہتے ہیں، ان کی زبان پہ کیا ہے؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ دونوں باپ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ سب تعریفیں تیری ہیں، سب تعریفیں تیری ہیں، تو نے ہمیں اپنے لاکھوں بندوں میں سے، مومن بندوں میں سے تو نے ہم دونوں کو چن کر اللہ تو نے ہمیں علم عطا فرما دیا۔ یہ ہے رتبہ جب اللہ دے، جب علم دے، جب شان دے، جب مقام دے، جب اللہ دولت اور پیسہ دے تو پھر اللہ والوں کی باتیں کیا کریں، اللہ والوں کا طرز عمل اختیار کریں۔ قال الحمد للہ الذی، کہتے ہیں فضلنا علی کثیر من عبادہ، یا اللہ تیری ہی حمدیں ہم کرتے ہیں کہ تو نے لاکھوں انسانوں میں سے ہم کو جو ہے چن کر علم عطا کر دیا۔ من عبادہ المؤمنین، میرے بھائیوں یہ مت سوچنا کہ وہ تو نبی بنے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں، تو اور میں بھی سوچ تیرے اور میرے سے کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو نیچے ہیں، دولت کے اندر، پیسے کے اندر، عزت کے اندر، شہرت کے اندر، رتبے کے اندر، مقام کے اندر، کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو پھر تجھے اور مجھے پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ اور لوگوں اپنی زبانوں کے اوپر یہ دعا لاؤ، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ اکبر کبیرہ۔ ووارث سلیمان داودا، اور اللہ نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو اپنے باپ داود علیہ السلام کا۔ وقال یا ایھا الناس، وقال یا ایھا الناس، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کا یہ بیان جو ہے سینوں کے اندر اتاریے، لوگوں کو جمع کیا، سارے اپنے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، اور میرے رب کی کرم دیکھو اس نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ کبھی تو اور میں نے بھی اللہ کے گیت گائے ہیں، اور کبھی کسی کو اکٹھا کر کے برادری کو یہ بھی کہا جی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے۔ تو اور میں جب بولتے ہیں اس منہ سے بکواس کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تیری اور میری زبان سے جب نکلتا ہے شیطانی کلمہ نکلتا ہے، شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ برادری کو بھی اکٹھا کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جی اس باری محنت بڑی کی تھی تو ماشاءاللہ جی کاروبار بڑا چمکا، ایت کی جناب کاریگر بڑے اچھے لب گئے سن تے ویکھو ایت کی کارخانے موجہ ہی موجہ۔ تیری اور میری زبان سے اللہ کی تعریف نہیں نکلتی۔
उल्लिमना मंतिक तैर या युहन्नास, ऐ लोगो उस मालिक का करम और फजल देखो कि जिसने परिंदों की बोलियां हमें सिखा दी हैं। वऊतीना मिन कुल्ले शई, और उस मालिक ने हर शय दे दी है, इल्म दे दिया, नबूवत दे दी, हुकूमत दे दी, सियासत दे दी। उस मालिक ने परिंदों की बोलियां, चरिंदों की बोलियां, जानवरों की बोलियां, ज़मीन पे रेंगने वाली कीड़ियों की बोलियां जो हैं वो उस मालिक ने हमें सिखा दी हैं। क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते हैं उस मालिक के करम देखिए, बोलियां सिखा दी, हुकूमत दे दी, सियासत दे दी, उस मालिक ने नबूवत अता कर दी। वऊतीना मिन कुल्ले शई इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। कहते क्या हैं? कहते हो भाइयों, लोगों को इकट्ठा करके ये दर्स दे रहे हैं, और लोगों इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, ये सारा कुछ मेरे रब ने हमें अता करके अपने फजल की इंतहा कर दी है। उस मालिक ने फजल किया हमारे ऊपर, ये सब कुछ उसने हमें अता किया है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, हमारी कोई चलाकी नहीं है। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, ये वाज़े मेरे उस रब का फजल है। और मेरे भाइयों, जब अल्लाह दे दे तो फिर अल्लाह के फजल के गीत गाया करें, फिर क्या करें? क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। फिर क्या करें? इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। मैं ये कहना चाहता हूँ, पैगम्बर दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ये समझाना चाहते हैं, और एक एक नेमत का नाम लिया करो, कहा करो या अल्लाह ये जो इज्जत तूने दे दी है मैं इसका हकदार नहीं था। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, या अल्लाह ये पैसा जो तूने दे दिया है मैं इसका हकदार नहीं था। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, या अल्लाह ये शोहरत और इज्जत जो तूने अता कर दी है मैं इसका हकदार नहीं था। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, या अल्लाह ये सेहत और जवानी जो तूने अता कर दी है मैं इसका हकदार नहीं था। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, या अल्लाह ये जो नेकी के रास्ते पे लगाया है, 5 वक़्त मस्जिद में सजदा करते हैं, वक़्त के ऊपर जुमा पढ़ते हैं, मौला हमारा कमाल नहीं है। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। अल्लाह की नेमतों का तज़किरा किया करें, अल्लाह के सामने इजहार किया करें उसकी नेमतों का, या अल्लाह ये तेरा ही करम है। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। वहुशिरा लिसुलैमाना जुनूदहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैर। क्या कर्म किए थे, इधर मेरी तरफ देखें, बात को समझे, कुरान की बात है, मोतियों की तरह बिखरे हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपके सामने एक लड़ी बनाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या क्या इज़्ज़तें अता फरमाई थी। वहुशिरा लिसुलैमाना जुनूदहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर क्या था। दाईं तरफ देखें तो इंसानों का एक बहुत बड़ा लश्कर, बाईं तरफ देखें जिन्नों का एक बहुत बड़ा लश्कर, ऊपर देखें तो परिंदों का एक बहुत बड़ा लश्कर। अल्लाह अकबर कबीरा। वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरी। जिन भी उनका लश्कर, इंसान भी उनका लश्कर, परिंदे भी उनका लश्कर। फहुम यूज़ाऊन हत्ता इज़ा तवला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम। वो लश्कर लेके जा रहे थे, अचानक एक जगह पे रुक गए, ब्रेक लगा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। वहाँ पे एक छोटी सी चींटी थी जो अपनी बाकी चींटियों को खबरदार कर रही है। कहती है चींटियों अपनी बिल्लों के अंदर दाखिल हो जाओ, अपनी बिल्लों के अंदर दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहु। ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर जो है वो तुम्हें कुचल दे, अपने पांव तले रौंद दे और उनको इस बात का पता ही ना चले। छोटी सी चींटी, अब चींटी के ना बोलने की कोई आवाज़ आती, ना चलने की कोई आवाज़ आती, कोई धड़काती है उसकी, कुछ भी नहीं। लेकिन कितना इल्म अता किया अल्लाह ने अपने बंदे सुलेमान अलैहिस्सलाम को। चींटी की आवाज़ सुनी, रुक गए वहाँ पे, उसकी बात को सुन रहे हैं। वो चींटियों को कह रही है जल्दी करो जल्दी करो, अपनी बिल्लों के अंदर दाखिल हो जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। ये बातें सुनकर क्या करते हैं, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा। अल्लाह का नबी उस चींटी
کی باتیں سن رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، تعجب کر رہا ہے۔ تعجب کس بات کا کر رہا ہے؟ تعجب اس بات کا کر رہا ہے کتنی عقل مند ہے یہ چونٹی۔ بھائیو ذرا توجہ کرنا، کتنی عقل مند ہے یہ چونٹی۔ کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور تک نہ ہو۔ کتنی عقل مند تھی چونٹی۔ سلیمان علیہ السلام کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، یہ نہیں کہا کہ بڑے ظالم ہیں تمہیں کچل دیں گے، بڑے جابر ہیں تمہارا خیال نہیں کریں گے، وہ لاپرواہ ہیں وہ تمہیں کچل کر نکل جائیں گے، کوئی الزام نہیں لگایا۔ یار ایک چونٹی کا کردار دیکھیے کیا ہے، اور تو اور میں بھی اپنے گربانوں میں جھانکیں، بندے بندے کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، بندے بندے کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، بات بات کے اوپر جو ہے وہ غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں، بات بات کے اوپر جو ہے وہ بدگمانیاں ہمارے ذہنوں کے اندر چھائی ہوئی ہیں۔ وہ چونٹی کی عقل کیا تھی؟ وہ کہتی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ ظالم اور جابر نہیں ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے اور تم پاؤں کے نیچے آ جائے۔ کیوں؟ علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کا نبی ہے سلیمان علیہ السلام، اور چونٹی کہہ رہی ہے کہ کہیں گزرے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ہنسنے کی دوسری وجہ کیا تھی؟ وہ چونٹی اس کی کلام کو جب سنا، وہ اپنی چونٹیوں کو کہہ رہی تھی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جا۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، تعجب کیا، یار کس قدر اس چونٹی کو اللہ نے ہدایت دی، کتنی اپنی برادری کی خیر خواہ، آوازیں لگا رہی ہے کہ چلو 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 بچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری جان کو خطرہ ہو تم مر جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار ایک چونٹی چونٹی کی اتنی خیر خواہ ہے، انسان انسان کا دشمن بنا، انسان انسان کو لوٹ رہا ہے، عزت کا لٹیرا، مال کا لٹیرا، انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وہ چونٹی کس قدر عقل مند ہے، اپنی برادری کو بچانے کی کوشش کر رہی، ساری چونٹیاں بلوں کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ قرآن کے قصے جو ہے نا، اصل میں بیماری پڑ گئی ہمیں، قصے اور واقعات سنتے ہیں، طرزیں سنتے ہیں، شعر سنتے ہیں، اور پھر واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ او بھائی یہ قرآن کے قصے اللہ نے واہ واہ کے لیے، سبحان اللہ کے لیے، طرزوں اور شعروں کے لیے نازل نہیں کیے، اللہ نے اس لیے نازل کیے اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے اپنا جو ہے کوئی ویلیو جو ہے وہ اپنی بڑھاؤ، کوئی کردار اپنا بناؤ، ان سے نصیحت حاصل کرو، ان واقعات سے۔ کتنی بڑی نصیحت ہے جو چونٹی کر رہی انسانیت۔ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، لٹیرے نہ بنو، ایک دوسرے کی عزتوں کے رکھوالے بن جاؤ، عزتوں کو برباد کرنے والے نہ بنو، ایک دوسرے کے خیر خواہی کرو۔ وہ کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وقال اوزعنی ان اشکر نعمتک التی۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی باتیں سن کر اللہ اکبر کبیرہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتا، یا اللہ مجھے شکر گزار بنا دے، مجھے اتنی نعمتیں تو نے عطا کر دی ہیں، یا اللہ چونٹیوں کی بولیاں بھی تو نے مجھے سنا دی ہیں، میرے رب ہمیں اپنا اتنی ہمیں مدد عطا فرما دے، اوزعنی اللہ ہماری مدد فرما دے کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تجھے اور مجھے بھی کبھی فکر ہوئی ہے اللہ کی نعمتیں کھا کر، کبھی دل کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ یا اللہ ہمیں بھی شکر گزار بنا دے؟ اور کبھی تو اور میں نے بھی یہ کلمہ کہا ہے؟ اس مالک کی ہر نعمت کھا کر اس کی بغاوت پہ اترتے ہیں، پوری زندگی اس مالک کی بغاوتوں میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی یہ فکر اور سوچ آئی ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ پیغمبر ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ جو میرے اوپر نعمتیں کی ہیں مجھے توفیق دے دے میں ان کا بھی شکر کروں، یا اللہ میرے والد کے اوپر جو تو نے نعمتیں کی ہیں مجھے اس کی بھی توفیق دے دے میں اس کا بھی شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کی دعا ہے بھلا؟ بتاؤ تو صحیح ہے. سلیمان علیہ السلام کی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ سلیمان علیہ السلام پیغمبر اللہ کے کہتے ہیں وَآمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، یا اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میں زمین پہ عمل کرتا جاؤں تو اپنی رضاؤں کے خزانے مجھے عطا کرتا چلا جائے. اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اور میں بھی اپنے عملوں کا جائزہ لیں، تو اور میں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے نوجوان ہیں جن سے باپ جو ہیں وہ پریشان ہیں، مائیں پریشان ہیں، بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، خاندان اور برادری کے ساتھ کیا رویہ ہے، جس بیوی کو کلمے کے نام پہ گھر میں لائے ہو اس کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور جو خاوند سارا دن جس بیوی کو جس کی وجہ سے اس کو چار دیواری اور عزت ملی ہوئی ہے اس بیوی کا اپنے خاوند کے بارے میں کیا رویہ ہے. بانڈ نمبروں کی، بانڈوں کی، بیمہ پالیسیوں کی، سود کی، رشوت کی، حرام خوری، لوٹ کسوٹ کی ہمارے عمل کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ان اعمل صالحا ترضیٰ. کبھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے کہ یا اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ کا نبی اللہ سے دعائیں کر رہا ہے ان اعمل صالحا ترضیٰ، ان اعمل صالحا ترضیٰ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس جملے کا ترجمہ توجہ سے سننا. ہلا کے رکھ دیا اس جملے نے. صبح سے میں نے غور کیا، یقین کرے سمجھ نہیں آتی اس جملے کا ترجمہ کیا کروں. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا اللہ میرے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں نیکوں میں شامل ہو سکوں، پر تیری رحمت اتنی وسیع ہے تو اپنی رحمت سے مجھے نیکوں میں شامل فرما. اللہ اکبر کبیر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلیمان پیغمبر کہہ رہا ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نیک بندوں کا ساتھ عطا کر. تو اور میں کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ کبھی خواب، کبھی خیال آیا، کبھی ہمیں بھی خیال آیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کن لوگوں کا ساتھ دے گا، ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا، ہم کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر کبیر. وَأَدْخِلْنِي برحمتک فی عبادک الصالحین. یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر جو ہے وہ شامل فرما لے. اور آپ جانتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پل جھپکنے کے وقت کے اندر آ گیا تھا، اس وقت کیا کہا تھا؟ اس وقت کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. اور بات کے اوپر اکڑتے ہیں، بات کے اوپر اتراتے ہیں، بات کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو اپنا زور دکھاتے ہیں، بات کے اوپر اپنی دہشت بٹھاتے ہیں، اپنے عہدے کا روب جھاڑتے ہیں، بات کے اوپر جو ہے کہتے ہیں میرا نہیں پتا میں کون ہوں. پیغمبر ایک پل جھپکنے میں اس کے سامنے پورا تخت آیا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ نہ لانے والے کا کوئی کمال ہے نہ میرا کوئی کمال ہے، انا من فضل ربی. یا اللہ یہ تیرا ہی فضل ہے. جس دن اندر سے شکر نکلا نا شرارتیں ساری دل سے نکل جائیں گے، تکبر کے جراثیم سارے نکل جائیں گے. جس دن دل سے شکر نکل آیا، جس دن دل نے مان لیا نا کہ اس مالک نے تجھے جو کچھ دے رکھا ہے یہ تکبر اور فخر کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم اس دل سے شرارتیں نکل جائیں گی. پھر ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم اپنوں کے ویری نہیں بنیں گے، پھر اپنوں کے ساتھ ہمارا یہ سلوک نہیں ہوگا. جس دن اندر سے شکر نکل آیا. ایک اور پیغمبر کا تذکرہ میں بالکل انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، حکومت دی، سیاست دی، نبوت دی، اور ایک یہ پیغمبر ہیں پیغمبر یوسف علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا کی، نبوت عطا کی، اللہ نے حکومت اور سیاست عطا کی۔ ان کا کردار کیا تھا؟ ان کے الفاظ کیا تھے؟ ان کی بولی کیا تھی؟ واقعہ یوسف کتنی بار آپ نے سن لیا ہوگا، نوجوان بڑی توجہ سے سنتے ہیں، خاص کر جب کوئی طرز والا سنا رہا ہو تو پھر تو 3 گھنٹے آنکھ نہیں جھپکتے، کہتے ہیں واقعہ یوسف جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ 12 گھنٹوں کی کیسٹیں بنی ہوئی ہیں واقعہ یوسف کے اوپر۔ اور یار مجھے یہ تو بتا، زندگی میں 10 بار 20 بار واقعہ یوسف سن لیا تو اور میں نے، اور ہماری راتیں اسی طرح ہی کالی ہیں، ہماری باتیں اسی طرح ہی کالی ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر نجائز تعلقات نے اسی طرح ہی قبضہ کیا ہے، ہم غیروں کی محبت میں اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں، بے حیائی اور بغیرتی سے آنکھیں اسی طرح آلودہ ہیں۔ مجھے بتائیے ہم نے واقعہ یوسف سے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا ہم نے واقعہ یوسف سے؟ قرآن کا واقعہ سنو تو 2 کام کیا کرو، رک جایا کرو سن کر، پھر سوچا کرو کہ اس واقعے سے مجھے کیا ملا ہے، پھر میں نے اپنی زندگی میں کیا بدلا ہے۔ یہ 2 باتیں ضرور سوچا کریں قرآن کی آیت پڑھ کے، کہ مجھے اس سے کیا سبق ملا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں کیا بدلا ہے قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، پورا واقعہ ایک لمبی صورت ہے، اور صورت کے ایک حرف اور ایک آیت کے اندر بے شمار سبق اللہ نے رکھے ہیں، لیکن میں چند ایک کی طرف صرف اس حوالے سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عزت، شہرت، دولت، ہمت، اور اللہ تعالیٰ عہدہ اور برادری، اور اللہ تعالیٰ خیر اور برکت اگر دے دے تو کردار پھر کیا ہونا چاہیے، کیسا کردار جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ دنیا اور دین کی نعمتیں دے تو کیا اظہار ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ جیل کے اندر ہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں اور میرے بھائیوں سنو، یہ جو عقیدہ توحید اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، مجھ کو، میرے باپ دادا کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت یعقوب کو، حضرت اسحاق کو، یہ جو وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ، یہ جو عقیدہ توحید میرے باپ ابراہیم سے، میرے باپ اسحاق سے، میرے باپ یعقوب سے، یہ جو ہمیں ملا ہے، اللہ نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ شریک نہ کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذالک من فضل اللہ، کہتے ہیں یہ عقیدہ توحید اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا ہے؟ در بدر کی ٹھوکروں سے اللہ نے بچایا، در در کے دھکوں سے بچایا ہے، ملنگوں، نجومیوں اور بے غیرتوں کے چنگل سے اللہ نے عزت اور مال کو محفوظ کیا ہے، تویزوں، گنڈوں، چھلوں اور دھاگوں کے چکروں سے اللہ نے تمہیں بچا کے توحید کا خالص رنگ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا کرو اللہ سے کہ یا اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتے، کس کس قبر کو ماتھا ٹیکتے، کس کس ملنگ کے سامنے جا کے اپنے گھٹنے رگڑتے، کس کس نجومی کے پاس اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے جا کے اپنی عزت نیلام کرتے۔ یا اللہ عقیدہ توحید دیا ہے تیری بہت بڑی، اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اللہ کی اس نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ بھائیو شکر والے بن جاؤ، شکر کیا کرو اس مالک نے۔ اگر 5 وقت نماز، اللہ کی قسم تمہیں نہیں پتا، اندازہ نہیں ہے کس قدر بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے کہ 5 وقت تم اللہ کو سجدہ کرتے ہو، کس قدر بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے اگر سجدے میں پڑے رہو نا کہ اس مالک نے نماز کی توفیق دے دی ہے تو یہی بہت بڑی نعمت۔ اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا ہیں؟ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، عزت دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکال کر
کنویں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ سارے بھائی جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کیسے وہ غریب ہوئے، کنگال ہوئے، قحط آیا ان کے اوپر۔ سورہ یوسف کا سب سے بڑا سبق مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے، یقین کرو جو اولادیں ماں باپ کو رلاتی ہیں، جو اولادیں ماں باپ کو رلاتی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی دیر روئے؟ اللہ، جن کی وجہ سے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بے حیائیوں کی وجہ سے، ان کے گندے کردار کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں نا، اللہ کی قسم سب سے ہلکا عذاب دنیا کے اندر یہ ہے کہ اللہ ان کے اوپر فقیری مسلط کر دیتا ہے، در درجہ ان کو محتاج کر دیتا ہے۔ یہ بھائی اب محتاج بن کے گئے ہوئے ہیں مصر کے اندر، کہتے ہیں ہم تھوڑے سے پیسے لائے ہیں، وہ پیسے کسی منڈی میں دے دیں، ہمیں لتر مار کے وہاں سے بھگا دیں گے، ہمیں کوئی سودا نہیں ملے گا، لیکن تو بادشاہ ہے ہمارے اوپر رحم کر دے، ہمیں کچھ جو ہے نا اللہ کی خاطر صدقہ ہی ہمیں عطا کر دے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، یوسف علیہ السلام اب ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما علمتم ما فعلتم بیوسف اذ انتم جاہلون۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یار یہ دسو ہاں جو یوسف علیہ السلام تے بھائی دے نال جو تم نے کیا تھا اس کو جانتے ہو؟ یک دم ان کی آنکھیں چونکی کہ وہ تو ہمیں پتا یا یوسف کو پتا، یہ بندے کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں انک لانت یوسف، تو یوسف ہے، تو یوسف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم مجھے بتاؤ جو تم نے کیا اذ انتم جاہلون۔ اب اس کی ایک ایک لفظ کی تشریح کرے، ٹائم تو اوپر ہو گیا پہلے ہی۔ اذ انتم جاہلون، تانا نہیں دیا ان کو کوئی، ان کو کہا یار تانوں پتہ نہیں سی جدوں تسی کچھ کر بیٹھے، یار تانوں پتہ ہی نہیں سی تسی کی کر بیٹھے۔ وہ بھرا بھراواں دیاں خوشیاں نہیں کھوندے، بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا۔ تمہیں غلطی لگ گئی، تمہیں غلطی لگ گئی تھی، کوئی بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہو سکتا، کوئی بھائی بھائی کی خوشیوں کا قاتل نہیں ہو سکتا، تمہیں غلطی لگ گئی تھی یار۔ اذ انتم جاہلون، کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاں تم نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، قد من اللہ علینا، قد من اللہ علینا، تم نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، میرے رب نے میرے اوپر احسان کر دیا۔ کتنے کنووں سے تمہیں رب نے نکالا، کبھی احسان مانا اس کا؟ کتنی مصیبتوں سے اس نے تمہیں نجات دیا، کبھی احسان مانا ہے؟ کتنی بیماریوں سے اس نے تمہیں صحت یاب کیا ہے، کبھی کہا ہے کہ میرے اللہ تیرا آسان ہو گیا؟ کتنی جگہ سے اس مالک نے تمہیں نکالا ہے، کبھی کہا ہے میرے اللہ تیرا آسان ہو گیا؟ کبھی کہتا ہے فلاں کے کرم سے، کبھی کہتا ہے فلاں کے کرم سے، کبھی کہتا ہے فلاں رشتہ دار کی مہربانی سے، کبھی کہتا ہے فلاں افسر کی وجہ سے۔ اس مالک کا حیا ہی کوئی نہیں، کبھی زبان پہ آئے ہی نہیں ہے قد من اللہ علینا، میرے اللہ تو نے احسان کر دیا، قد من اللہ۔ ایک اصول بھی آگے بیان، پورے قرآن کی مختصر سی آیت کے 2 ٹکڑے ہیں، پوری زندگی کا اصول، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں پورے دین کو ان 2 ٹکڑوں میں ایک اصول بتا دیا۔ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا، سن لو، من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اور فرمایا بے حیائی کے راستے تمہارے سامنے آئیں گے، بے حیائی قدم قدم پہ تمہیں اپنی طرف بلائے گی، لیکن جو نوجوان فرمایا اللہ سے ڈر جائے گا، صبر کا راستہ اختیار کرے گا، میرا اللہ زندگی میں کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اصول بتا دیا، انہ من یتقی و یصبر۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو صبر کرو۔ پہلے جملے کا تعلق نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ نوجوانوں بے حیائی کے راستوں کی طرف، یہ ساری ساری رات موبائل کو اپنے کمرے کے اندر اپنی راتوں کو کالا نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور بزرگوں کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرو، انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ کسی احسان کرنے والے کا، کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو صبر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات لمبی ہوگی، آخری آیت جو میں نے آپ کو سنانی ہے،
वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिनस्सिजनि वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बादि अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़वती। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो भाई डरे डरे हुए ना, सामने बैठे हैं, ये तो यूसुफ़ है, इसके साथ हमने क्या किया था, अब क्या बनेगा हमारा। डरे डरे सहमे सहमे क्या कहते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। और मेरे भाइयों डरो ना, परेशान ना हो, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। और यार जे तेरी भरावां ते भैणां नाल 57 ही नहीं ना मुकदी, तो फिर समझ लै कि अजे तक तेरे दिल दा किबला सीधा नहीं होया। हर बंदे नाल 57 यार, किसे नाल ते सीधे मुंह बोल पे, किसे दे नाल ते अच्छे तरीके नाल सलाम दुआ ले ले, किसी के साथ तो तल्लक को अच्छा कर ले, हर बंदे के साथ ही 57 है। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कहते हैं मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मेरा मामला मैंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन तुमने जुल्म बड़ा किया है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, मैं अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। अल्लाहु अकबर। क्यों अल्लाह से माफ़ी मांगनी, वहुवा अरहमुर राहिमीन, इसलिए कि रब जितना रहम दुनिया में कोई करने वाला ही नहीं है, वो सबसे बड़ा रहीम है, इसलिए मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मेरे भाइयों को माफ़ कर दे। और फिर कहते हैं जब अल्लाह ने तुम्हें सहराओं से उठाया, इन महल्लात के अंदर अल्लाह ले आया तुमको, और मुझको अल्लाह ने जेल से निकाला, जेल से निकाली। कहते हैं मेरे अल्लाह ने मुझे कहाँ से निकाला, जेल से निकाला। हालांकि मुझे ये बताइए कि जेल से निकालना ज़्यादा मुश्किल था या कुएं से निकालना ज़्यादा मुश्किल था। कुएं के अंदर बच्चे थे, बियाबान जंगल था, कोई आस पास नहीं था, कोई चरिंद परिंद नहीं था, और वहाँ से निकालना ये बड़ा अल्लाह का एहसान था। लेकिन ये कह रहे हैं कि उस मालिक ने एहसान किया, मुझे जेल से निकाला। क्यों? इसलिए कि कुएं में डालने वाले सामने बैठे थे, अगर ये कहते कि मुझे कुएं से निकाला तो कहीं वो शर्मिंदा ही ना हो। इतना भी गवारा नहीं किया कि अपने भाइयों को शर्मिंदा करूं मैं, ताने दे दे के मार छड़ दे, वैर ही नहीं मुकदा, बदला लैन दी अखीर कर छड़ दे, ताने दे दे के असी जनाब चूहा मार मार के सक्के भैन भरा दा जीना मुहाल कर छड़ने। इतना भी नहीं गवारा किया कि इनके सामने मैं कुएं का जिक्र करूंगा तो ये बेचारे परेशान होंगे। अल्लाह अकबर कबीर। वजाकुम बाद अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़वती, बाद इसके अब देखें, ये नहीं कहा कि तुसी बड़ा भैड़ा कीता, तुसी चंगा नहीं कीता तो मेरे तो भी हुण कोई चंगी उम्मीद ना रखिया जे। मिन बाद अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन, कहते हैं मुझे और तुमको, मेरे भाइयों को दूर करने में शैतान ने चाल चली है। यार ये शैतान दा वार हो गया सी अपने ते, शैतान दा वार हो गया सी, शैतान की चाल चली गई थी तुम्हारे ऊपर, इसलिए ये मामला हो गया था। ताना नहीं मारा, उसको टिचकरे नहीं की, उनको बदला नहीं लिया, उनसे उबारा नहीं लिया, उनको बेइज्जत नहीं किया, वहां पे जलील नहीं किया अपने सामने बिठा के। क्या कहा है? अल्लाह की कसम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी सक्के बहन और भाई से अगर तेरी 57 नहीं ना ख़त्म हो रही तो शैतानी चाल ही इन्हू ख़त्म कर दे। मिन बाद अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़वती, शैतानी चाल है, इसको ख़त्म कर दे, मरने से पहले पहले इसको ख़त्म कर दे। भाई साहब, बाबा जी, मियाँ जी, अम्मा साहब, मैं हाथ जोड़कर ये दरखास्त करता हूं कि इस शैतानी चाल को तोड़ दो। ये शैतानी चाल, इन्ना रब्बी लतीफुन लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्की, रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्की। दुआ कर रहे हैं, हाथ उठाए हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्की, मेरे अल्लाह मैं तो कुएं के अंदर था, कुएं से उठाकर, गुलामी से निकालकर, जेलों से निकालकर मेरे अल्लाह बादशाही के तख्त पे बिठाया है तो सिर्फ तूने बिठाया है।
رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. یا اللہ جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں وہ باپ بڑے لاڈ لڈاتے ہیں، جو باپوں کی گود میں رہتے ہیں، جن کے باپ انگلی پکڑ کے ان کو سکولوں میں لے جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مدرسوں کے اندر ڈالتے ہیں. یا اللہ میں تو بچپن سے ہی کنویں کے اندر تھا، وہاں سے نکلا تو میں ایک محل کا غلام بن گیا. غلاموں کو کون پڑھاتا ہے؟ یتیموں کا کون خیال کرتا ہے؟ میرے مالک یہ تیری ذات تھی کہ تو نے مجھے بادشاہی کے تخت پہ بھی بٹھا دیا اور خوابوں کا علم بھی تو نے مجھے سکھا دیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی مجھے سہارا دینے والا ہے، تو ہی مجھے قائم رکھنے والا ہے. مولا تیرے دم سے ہی میرا دم ہے، تیرے کرم سے ہی اللہ میں زندگی بسر کر رہا ہوں. تیرے کرم سے سانسیں چل رہی ہیں، تیرے کرم سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تیرے کرم سے کان سن رہے ہیں، تیرے کرم سے میری ہاتھوں کے اندر قوت ہے، تیرے کرم سے میرے پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت ہے. اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ تو نے بادشاہ اپنی مرضی سے بنا دیا، خوابوں کا علم اپنی مرضی سے عطا کر دیا. ایک دعا میں بھی کرتا ہوں، یا اللہ مجھے موت آئے اس حال میں کہ اللہ میں عبد مسلم بن کر تیرے سامنے جاؤں. اللہ مجھے موت آئے میں تیرا فرما بردار ہوں. یا اللہ اس حالت میں موت دینا. اور جوانوں راتوں کو کالا کرنے والوں، اور نوجوانوں بے حیائی کو سینوں سے لگانے والوں، اور نوجوانوں سارا دن فیس بک واٹس ایپ اور یوٹیوب کے اوپر اپنی آنکھوں کو گندا کرنے والوں، یہ وہ پیغمبر کہہ رہا ہے جس نے 7 کمروں کے اندر بھی اپنے حیا کی حفاظت کی تھی. یہ وہ پیغمبر کہہ رہا ہے جس کے سامنے بادشاہوں کی بیٹیاں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بیٹھی تھی اور اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ موت اس حالت میں آئے کہ میں تیرا فرما بردار. یا اللہ مجھے اس حالت میں موت دینا کہ تیری رضا والی موت ہو. تو اور میں سود کھائیں، تو اور میں رشوتیں لیں، تو اور میں حرام کاریاں کریں، تیری اور میرا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے اور پھر بھی فکر نہ ہو کہ ہمیں موت کس طرح آئے گی. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. یا اللہ مجھے نیکوں کا ساتھ عطا. سلیمان پیغمبر بھی کہتے ہیں اللہ نیکوں کا ساتھ دے دے. یوسف پیغمبر بھی کہتے ہیں اللہ نیکوں کا ساتھ عطا فرما. اللہ اپنی رحمت والی موت عطا فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو تشہد کے اندر پڑھتے ہیں نا، جب درود و سلام پڑھتے ہیں آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یا اللہ تیرے ہر نیک بندے پر بھی ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو نیک بندہ بن جا، قیامت تک آنے والے ہر مومن کی ہر نماز کی دعا کے اندر اللہ تجھے شامل کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کی زمین کو نرم فرما. اپنی رحمت سے مولا اس وقت موت دینا جب تو ہمارے اوپر راضی ہو. اللہ نیکی والی موت عطا کرنا. یا اللہ اپنی نافرمانی میں موت نہ دینا. مولا اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ.